خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم درد گردہ کے بارے میں، گردے میں درد یا رینل کولک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رینل کولک کی تکلیف کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ تکلیف کی شدت کے لحاظ سے پیشاب کے راستے گردے کی پتھری کا اخراج اتنا ہی اذیت ناک ہوتا ہے جتنا کہ خواتین ڈیلیوری کے بچے کی ڈیلیوری کے وقت محسوس کرتی ہیں۔ تاہم یہ ایک ایسا عارضہ ہے جس سے بچنا ممکن ہے۔ آئیے آپ کو بتائیں کہ جسم کے انتہائی اہم فلٹریشن نظام یعنی گردوں کو کس طرح بہترین صحت مند حالت میں رکھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے گردوں میں پتھری کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ مسئلہ 7000 ایئرز قدیم مصر کی حنوط شدہ لاشوں ممیوں میں بھی دیکھا گیا ہے، لیکن آج کی جدید دنیا میں یہ قدیم مسئلہ پہلے سے زیادہ عام نظر آتا ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں پیشاب ہلکا زرد عام سادہ پانی لگتا ہے، لیکن یہ در حقیقت یہ سیال ایک پیچیدہ مرکب ہوتا ہے جس میں سینکڑوں کیمیائی مادے بشمول معدنیات موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ منرلز معدنیات ایک دوسرے میں جذب ہونے یا چپکنے کی حد سے زیادہ خاصیت پیدا کر لیں تو پھر یہ قلمی شکل میں یعنی کرسٹل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور پروٹین کی مدد سے ایک دوسرے سے چپک کر ریت یا بجری کا روپ دھار لیتے ہیں۔ پھر یہ چھوٹی پتھریوں میں تبدیل ہوتے ہیں جس کا سائز 1 انچ کا 10واں حصہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ پیشاب میں خارج ہونے والے منرلز کی مقدار زیادہ ہے یا اگر جسم کو ضرورت سے کم پانی مل رہا ہے اور پیشاب کم بن رہا ہے تو ایسی صورت میں معدنیات کی ایک دوسرے سے چپکنے اور پتھری بننے کی رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ گردے میں تشکیل پانے والی پتھریوں میں 80% جو بنیادی معدن دیکھا گیا ہے وہ کیلشیم ہوتا ہے، جو عموماً آکسلیٹ یا پھر بعض اوقات فاسفیٹ کے ساتھ مل کر پتھری کا روپ دھار لیتا ہے۔ کبھی کبھی دوسرے عناصر بھی کیلشیم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گردے کی پتھری یورک ایسڈ سے مرکب ہو۔ ایسا عموماً 5 سے 10% مریضوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور معدن اسٹرویٹ سے مل کر تشکیل پانے والی پتھری 5 to 15% مریضوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کچھ نایاب قسم کی پتھریوں میں دیگر کیمیائی مادے سسٹین یہاں تک بعض ادویات بھی دیکھی گئی ہیں جس کی مدد سے پتھری وجود میں آتی ہے۔ اگرچہ زیادہ تر پتھریاں گردے میں تشکیل پاتی ہیں، لیکن عموماً ان کی کوئی علامت اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک وہ گردے کے کسی تنگ حصے میں نہ اتریں یا گردے سے مثانے تک پیشاب کو منتقل کرنے والی نلکی حالب یعنی یوریٹر میں داخل ہو جائیں۔ پیشاب کے تنگ راستے میں اگر کوئی پتھری پھنس جائے تو اس کی وجہ سے 3 اہم مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، درد یعنی کہ کولک۔ سب سے پہلی علامت تو درد ہے۔ اسے مخصوص درد کو رینل کولک کہتے ہیں اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ شدید اور اذیت ناک درد اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ درد اس وقت اٹھتا ہے جب پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، جس کے باعث رکاوٹ کے پیچھے دباؤ بڑھتا ہے اور پیشابی نالی کے حساس حصے درد سے سوج جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر درد کی لہر پیشاب کے پورے راستے یعنی گردے سے سفر کرتے ہوئے پیٹ کے نچلے سے پیلوس یہاں تک کہ تولیدی تناسلی اعضاء تک محسوس ہوتی ہے۔ یہ درد اچانک شروع ہوتا ہے اور فوری طور پر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس درد کے ساتھ متلی اور الٹی کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ اس میں معدے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن یہ الٹی متلی درد کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مریض درد کی شدت سے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔
اور مسلسل اپنے جسم کو ایسی پوزیشن میں لانا چاہتا ہے کہ اسے قرار آ جائے، لیکن اس کی بے آرامی کی کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہی وہ بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے جس سے ڈاکٹروں کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مریض درد گردہ سے بے حال ہو رہا ہے۔ آنتوں کے مسائل، مثلا ڈائیورٹیکولائٹس اور اپینڈیسائٹس میں مریض اگر لیٹ جائے تو اسے قدرے آرام آ جاتا ہے۔ گردے کے درد میں کسی صورت قرار نہیں آتا۔ اگر یہ درد گھنٹوں مریضوں کو بے حال رکھ سکتا ہے، لیکن رینل کولک جس طرح اچانک شروع ہوتا ہے اسی طرح اچانک ختم ہو سکتا ہے۔ آرام اس وقت آتا ہے جب پتھری پیشاب کے تنگ راستے سے لڑک کر کسی چوڑی جگہ مثلا مثانے میں پہنچ جاتی ہے، جہاں وہ پیشاب کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن جب پتھری پیشاب کے راستے نچلے حصے میں پہنچتی ہے تو وہاں اس کے آنے سے دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس میں بار بار پیشاب کا آنا، بہت تیز پیشاب لگنا اور جلن شامل ہے۔ خون کا رساؤ۔ زیادہ تر صورتوں میں جب گردے کی پتھری اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہے تو پیشاب میں خون آنے لگتا ہے۔ اگرچہ مریض خود یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا پیشاب سرخ یا گلابی رنگ کا خارج ہو رہا ہے، لیکن اگر اس پیشاب کو خوردبین سے معائنہ کیا جائے تو اس میں بڑی تعداد میں خون کے سرخ ذرات نظر آئیں گے۔ اور وہ خوش نصیب مریض جن کو پتھری کی وجہ سے کوئی درد محسوس نہیں ہوا، اگر ان کے پیشاب میں خون نظر آئے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے گردے میں پتھری ہے یا پتھری اپنی جگہ سے آگے نکل آئی ہے۔ پیشاب میں رکاوٹ۔ گردے سے مثانے تک پیشاب لانے والی نالی یوریٹر میں آ کر کوئی پتھری پھنس جائے تو اسے پیشاب کے بہاؤ کو رک جاتا ہے اور گردے پہ دباؤ بڑھنے لگتا ہے، جس کے باعث پیشاب سے وہ سوج جاتا ہے۔ اس طبی صورتحال کو ورم گردہ یعنی کہ ہائیڈرو نیفروسس کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں گردہ کم پیشاب تیار کر کے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر یہ رکاوٹ زیادہ عرصے تک برقرار رہے تو پھر اس کی وجہ سے گردے کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورت بہت کم دیکھی جاتی ہے، صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب پیشاب کی رکاوٹ خاموشی کے ساتھ ہو، یعنی نہ درد ہو نہ پیشاب میں خون دیکھا جائے۔ یہ دو ایسی علامتیں ہیں جو مریض کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ ڈائگنوسس، تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ گردے میں پتھری کی تشخیص ڈائگنوسس کے لیے ان دونوں سب سے آزمودہ مؤثر ہیلیکل یا اسپائرل سی ٹی اسکین سمجھا جاتا ہے، تاہم کم تابکاری خارج کرنے والی ایسی دیگر مؤثر تکنیک بھی وضع کی گئی ہیں جو گردے میں پتھری کی خصوصی تشخیص کر سکتی ہیں، لیکن اس تکنیک سے فربہ افراد مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس زمن میں الٹرا ساؤنڈ کو سی ٹی اسکین کی طرح مؤثر نہیں سمجھا جاتا، لیکن چونکہ اس میں تابکاری استعمال نہیں ہوتی، اسی لیے بچوں اور حاملہ خواتین میں پتھری کی ڈائگنوسس کے لیے اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ پتھری ٹوٹنے یا خارج ہونے کے بعد کی صورتحال جاننے کے لیے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں۔ پیشاب کے تجزیے کی بھی اہمیت ہے، یعنی جبکہ یورین کلچر سے انفیکشن کی جانچ میں مدد ملتی ہے۔ خون کی ٹیسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گردے کس حد تک کام کر رہے ہیں۔ بلڈ یوریا نائٹروجن اور کریٹینین اور خود خون میں ان کیمیائی مادوں کی سطح کتنی ہے جو پتھری بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ ان مادوں میں کیلشیم، فاسفورس، یورک ایسڈ، الیکٹرولائٹ شامل ہیں۔ بعض صورتوں میں پتھری اور 24 گھنٹے کے دوران جمع شدہ پیشاب کے تجزیے سے ڈاکٹروں کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کس طرح دوبارہ اضافی پتھری بننے کے عمل کو روکا جا سکے۔ فوری علاج۔ درد کی شدت فوری طور پر کم کرنے کے لیے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری دوائیں دی جاتی ہیں،
لیکن بیشتر مریضوں کو جب ان سے آرام نہیں آتا تو طاقتور قسم کی درد دافع دوا مثلا نارکوٹکس بھی انجیکشن کی صورت میں دینی پڑتی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں پتھری کو آگے کی طرف سرکانے پر توجہ دی جاتی ہے تاکہ پیشاب کے راستے خارج ہو جائے۔ بہت زیادہ پانی اور مشروبات پینے کی تاکید کی جاتی ہے۔ بعض اوقات نس میں ڈرپ بھی لگائی جاتی ہے تاکہ پتھری باہر نکل جائے۔ 5 ملی میٹر سے چھوٹی پتھریوں کے اخراج میں صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ زیادہ پانی اور دیگر مشروبات پینے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس زمن میں الفا بلاکرز دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں۔ یہ وہی دوائیں ہیں جو پروسٹیٹ غدود بڑھنے کی صورت میں بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کے مریضوں کو دی جاتی ہیں، جس سے پیشاب کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس سے پیشاب کی نالی یوریٹر کے چکنے عضلات پھیل جاتے ہیں۔ پروسٹیٹ اور مثانے کی گردن بھی چوڑی ہو جاتی ہے، جس سے پتھری کو پیشاب کے ساتھ خارج ہونے میں مدد ملتی ہے۔ الفا بلاکرز دواؤں سے چھوٹی پتھریوں کا 80% اخراج ممکن ہوتا ہے، جبکہ کیلشیم چینل بلاکرز دوا بھی تقریباً 75% کامیاب دیکھی گئی ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے اس پتھری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پانی کی سپلائی جو ہے وہ ہارڈ واٹر کی شکل میں ہوتی ہے۔ پانی میں بے شمار معدنیات آلریڈی موجود ہوتے ہیں، جس سے پینے سے جسم کے اندر اور خون کے اندر مختلف قسم کے معدنیات شامل ہو جاتے ہیں، اور یورین بننے کا عمل میں، پیشاب بننے کے عمل میں یہ معدنیات گردے سے خارج ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پتھری بننے کا مرض جو ہے یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہمارے ملک میں دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کو اسٹون بیلٹ کا نام دیا گیا ہے اس پورے علاقے کو، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام الناس کو اس بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس طرح پانی کے استعمال کے لیے اپنے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ کر حل کر سکتے ہیں اور پتھری کے بننے کے عمل کو روک سکتے ہیں۔